اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے اور کتاب بڑی تفصیلی جا رہی ہے، تو اس مسئلے کے بعد عموماً جو مسائل آئیں گے وہ شرح عقائد میں بھی آئیں گے، سوائے ایک دو مسئلوں کو چھوڑ کر۔ تو اب ہم صرف ترجمے پر اور انتہائی مختصر تشریح پر کیا کریں گے، اکتفا کریں گے، تاکہ کتاب ختم ہو اور شرح عقائد شروع ہو۔ جو مسئلے رہ گئے ہیں ابھی جو آ رہے ہیں وہ شرح عقائد میں تفصیل کے ساتھ مدلل کر کے بیان کیے گئے۔ تو یہاں سے معراج کا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں معراج برحق ہے، ثابت ہے، اور تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی رات کے وقت۔ وعرج بشخصہ فی الیقظۃ الی السماء، اور آپ کی ذات مقدس کو چڑھایا گیا بیداری کی حالت میں آسمان کی طرف۔ ثم الی حیث شاء اللہ من العلا، پھر جتنا اللہ نے چاہا بلندیوں پر لے جایا گیا۔ وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، اور اللہ نے جو چاہا آپ کا اکرام، آپ کا اعزاز کیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اپنے بندے کو وحی کی جو وحی کی یا جو وحی کرنا چاہی۔ معراج یہ اسلام کے بنیادی اور اہم عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے جو کہ قرآن اور متواترات سے ثابت ہے۔ مطلب قرآن سے، جس کے کچھ اجزاء قرآن سے ثابت ہے، کچھ یعنی غیر متواتر ہے، اور کچھ حصہ اس کا مشہور احادیث سے ثابت ہے، اور کچھ حصہ خبر روایت سے ثابت ہے۔ معراج کا مطلب کیا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے صحیح قول کے مطابق 27 رجب المرجب، تاریخیں مختلف ہیں لیکن صحیح قول 27 رجب المرجب ہے، جس کو ترجیح حاصل ہے، آپ کو جاگتے کی حالت میں پہلے مکہ سے بیت المقدس لایا گیا، اور بیت المقدس سے پھر پہلے آسمان، پھر 7ویں آسمان پر، پھر سدرۃ المنتہا تک، جہاں اللہ نے چاہا آپ کو سیر کرائے گی، جنت کے حالات بتائے گئے، جہنم کے حالات بتائے گئے، مختلف انبیاء سے آپ کو ملوایا گیا۔ اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور یہ ساری کارروائی رات کے کچھ حصے میں آئی۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے شرح عقائد میں لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کے سفر کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ قرآن میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہاں سے وہاں تک کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ جو کہتا ہے یہ سفر بھی بالکل نہیں ہوا وہ کافر ہے۔ اور پھر اقصی سے پہلے آسمانوں تک یا آسمانوں تک، یہ مشہور احادیث سے ثابت ہے، لہذا اس کا منکر گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ اور پھر آسمانوں کی جو تفصیلات ہے کہ کس آسمان میں کس سے ملاقات ہوئی، جہنمیوں کو کیسے دیکھا، جنتیوں، اور جو تفصیلات ہیں وہ احاد سے ثابت ہے، لہذا ان کا منکر گنہگار تو ہے لیکن گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 درجے معراج۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ معراج حالت بیداری میں کروائی گئی ہے، نیند کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے کہ نیند کی حالت میں تو آج بھی آدمی خوابوں میں اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 60 دفعہ خواب میں اللہ کو دیکھا۔ نیند کی حالت میں تو آج بھی بندہ آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، جنت پہ اپنا مقام دیکھ سکتا ہے۔ یہ جو اتنی اہمیت کی حامل یہ واقعہ ہے، اور کفار نے اس طرح آپ کا انکار کیا، اور بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ بعض لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے اس واقعے کا انکار کر کے، اور اس طرح قرآن میں اس کو بیان کیا گیا، احادیث میں اس کو اس طرح اہم ایک واقعے کے طور پر بیان کیا گیا، اور اس کا محیر العقول ہونا تبھی ثابت ہوگا جب جاگتی کی حالت میں یہ واقعہ ہوا۔ لہذا اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بعض روایتیں پیش کرتے ہیں کہ جاگتے کی حالت میں نہیں ہوا،
اس کے اگرچہ اپنے جوابات ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اصولی جواب یہ ہے کہ وہ صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہو روایتیں۔ پہلے ان کو صحیح سندوں سے ثابت کر دو، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا جواب ہے، کیا جواب نہیں۔ آپ کو حتیم سے براق ایک سواری تھی جو خچر سے چھوٹی تھی اور گھوڑے سے اپنا گدھے سے ذرا بڑی تھی، سفید رنگ کی۔ اسے براق اس لیے کہا گیا کہ بجلی کی طرح اس کی سپیڈ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا ایک قدم تا حد نگاہ تھا، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا، تو اس کی سپیڈ کا اندازہ لگائے۔ یہ ذرا میری بات پہ غور کرنا، آگے معراج پر عقلی اعتراضات اور ارادات کے میں جواب دوں گا، وہاں یہ بڑا کام آئے گا یہ نقطہ۔ تو وہ آپ کی سواری تھی، آپ کو پہلے یہاں سے بیت المقدس لایا گیا، وہاں دیکھا تمام انبیاء اور فرشتے سب بنا کر کھڑے انتظار میں، نماز پڑھنی ہے نفل انتظار میں امام کا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگے کیا۔ بتلانا یہ تھا کہ یہ جو آدمی نماز پڑھ رہے تمام انبیاء فرشتوں اور مخلوقات کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، ان آسمانوں میں آپ نے مختلف انبیاء سے ملاقات کی۔ میں بہت مختصر، سارے ماشاءاللہ مفسر قرآن ہو تو تفسیروں میں خود ہی نکال لینا تفصیل، تب اس کی تفصیلات۔ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام و فی قول یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان میں یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان میں ایوب علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان میں ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، ایوب سے یا ادریس علیہ السلام دونوں کر سکتے، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ اعیاہما، کیا؟ اعیاہما، اس کو آپ یاد رکھیں تو اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ پہلے الف سے آدم علیہ السلام مراد ہے تو پہلا آسمان، عین سے عیسیٰ، یا سے یعقوب، پھر الف سے ایوب، پھر ہا سے ہارون، اور آسمان بڑھاتے جاؤ، میم سے موسیٰ، اور پھر الف سے ابراہیم۔ اعیاہما، اس کو یاد رکھو۔ اسی طرح آسمانوں پر آپ کو جنتیوں کے احوال بتائے گئے، جہنمیوں کے احوال بتائے گئے، یتیموں کا مال کھانے والے خور، بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے مٹکوں کی طرح، اس میں سام تھے، آگ بھری ہوئی تھی۔ ایک منظر آپ کو دکھایا گیا کہ عورتیں اور مرد تندور کے اندر الٹے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی شرمگاہوں میں سے آگ گزر گزر کے منہ سے نکل رہی ہے۔ فرمایا یہ آپ کے قوم کے زانی، آپ کی امت کے زانی مرد اور عورت ہیں۔ کچھ لوگوں کو بٹھایا گیا کہ وہ کچا گوشت کھا رہے ہیں، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے تھے۔ کچھ لوگ کو اس منظر میں دیکھا کہ پانی کے اندر تیر تر کر وہ آ رہا ہے، ایک کنارے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے کنارے تک پہنچتا ہے تو ایک پتھر کنارے پر ایک شخص بیٹھا زور سے پتھر مارتا ہے اور پتھر لگ کے وہ دور تک لڑکھڑاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ پھر ایسا کہا یہ وہ آدمی ہے جس نے کچھ حصہ قرآن کا یاد کیا، صرف حافظ کے لیے نہیں کہ حافظ نے قرآن یاد کیا بھول گیا، کوئی بھی حصہ قرآن کا یاد کیا اور پھر اس کو کیا ہو گیا؟ بھول گیا، یہ اس کے لیے یاد تھا۔ اس طرح مختلف خطیبوں کو دیکھا، ان کی زبانیں کینچوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ ایک منظر یہ دیکھا کہ جہنم میں ڈالا گیا اور اس کی آنتیں نکل آئی اور آنتوں سے گدھے کی طرح گھوم رہا ہے اور آوازیں نکال رہا ہے، کہ یہ آپ کی قوم، آپ کی امت کے بدعمل خطیب ہے، جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس طرح مختلف ہولناک قسم کے مناظر دکھائے گئے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ تیسری بات معراج کی حکمتیں۔ معراج کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کامل کا اظہار کرنا تھا کہ عقلاً عادتاً بغیر کھائے پیے چلے ایک آدمی ساتوں آسمان کتنی جلدی طے کر لے،
مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک 40 دن کا سفر ہے. یہ سارا پھر ساتوں آسمان تک، پھر الی حیث ما شاء، یہ عقلاً ممکن نہیں تھا. اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار، اپنی قدرت دکھانے کے لیے، اس لیے سبحان الذی کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے، اپنی قدرت کا اظہار. دوسرا، یہ سال عام الحزن کا سال تھا. خواجہ ابو طالب صاحب بھی انتقال کر گئے تھے، جو آپ علیہ السلام کے بہت بڑے ایک، اگرچہ آپ پر ایمان نہ لائے تھے لیکن آپ کی حفاظت کرنے والوں میں اور آپ کی حمایت کرنے والوں میں ایک بہت بڑا نام تھا. اسی طرح ام المومنین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو گئی تھی، تو آپ کی دلجوئی کے لیے معراج کرائی گئی. ایک حکمت یہ ہے کہ آپ کے علم الیقین، عین الیقین کو حق الیقین میں بدل دیا جائے، جو یقین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. علم الیقین تو تھا، وہی آ رہی ہے، جنت جہنم، اور بعض چیزوں کا عین الیقین بھی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، اور حق الیقین کروایا گیا کہ خود سب کچھ دکھلایا گیا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، اولم تؤمن قال بلا ایمان تو رکھتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میرے کل کو کیا مل جائے، یعنی یہ علم الیقین حق الیقین تک چلا جائے، جو یقین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. دیکھو نا، آپ کو میں کہوں جی بریانی ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، تو آپ کو اس کا علم تو ہو گیا، لیکن کامل درجے کا پھر آپ اپنی آنکھوں سے بریانی دیکھتے ہیں تو سننے سے زیادہ چیز واضح ہوگی، اور پھر جب خود اس کو چکھیں کھائے تو یہ حق الیقین کا درجہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ علم الیقین اور عین الیقین والے کو حاصل نہیں ہو سکتا. حق الیقین کا درجہ حق الیقین والے ہی کو حاصل ہوگا، یقین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. ایک یہ حکمت تھی، اور بھی حکمت اس میں نکل سکتی ہے، آپ تو ماشاءاللہ سارے. اسی طرح اسی سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی ہے کہ مررت علی قبر موسیٰ وهو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے قبر میں کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. اور یہ ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جو دنیا میں نماز پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ قبر میں بھی اسے، جب نہ حدیث میں بلکہ آتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اگر قبر میں دفن ہوا جائے، فرشتے آئے سوال و جواب کے لیے، وہ کہتے ہیں پہلے مجھے نماز پڑھنے دو. ثابت بنانی رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، وہ جب کہیں کسی بستی میں جاتے، کسی سے ملنے جاتے، تو پہلے اس بستی، اس علاقے کی مجمع نماز پڑھتے، اور سفر کے دوران جہاں جہاں کوئی مسجد آتی وہاں نماز پڑھتے. اور اپنے علاقے کی مسجد کا یہ حال تھا، خود فرماتے تھے کہ میں نے اس مسجد کا ایک ٹکڑا، ایک چپا ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر میں نے اللہ کو سجدہ نہ کیا. اور وہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ میری موت بھی سجدے میں آئے. اور وہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ اگر کوئی قبر میں نماز پڑھ سکتا ہے تو میری دعا قبول کر لے کہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تو جب فوت ہوئے، قبر میں رکھا گیا، مٹی ڈالی گئی، تو کوئی حصہ وغیرہ کھل گیا قبر کا، تو دیکھا کہ ثابت بنانی اندر قبر میں کیا پڑھ رہے؟ نماز پڑھ رہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی قبر میں کیا کر رہے تھے؟ دیکھا. اور الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس پہ تو کوئی اشکال بھی نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں. ایسے زندہ نہیں ہوتے جیسے ہم زندہ ہیں، ایسے زندہ، بلکہ روح کے کامل کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سن بھی سکتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں. اس پر تو القول البدیع کے اندر علامہ سخاوی نے اجماع لکھا ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ اجماعی مسئلہ ہے. بات سمجھا رہی کہ نہیں؟ حضرت مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمہ اللہ نے فتاوی رشیدیہ میں وضاحت کی ہے کہ عام مردوں کے سماع کے بارے میں اختلاف ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے سے بعض کہتے سن سکتے، بعض کہتے کوئی مسئلہ نہیں، جس کا جو عقیدے اپنا ہے. لیکن انبیاء کے بارے میں سب کا اتفاق ہے وہ اپنی قبروں میں کیا ہے، اور جو ان کی قبر کے پاس، دور سے نہیں، دور سے تو فرشتے پہنچاتے، ان کی قبر کے پاس جو صلاۃ السلام یا جو بھی آپ نے پڑھنا تو کیا کرتے وہ سنتے ہیں. جو زمین میں قبر ہے، بات سمجھا رہی کہ نہیں رہی؟ جیسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جائیں گے تو صلاۃ السلام پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ تو رسول السلام سنتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی صرف اپنی قبر میں دیکھا، جو زمین والی قبر تھی وہاں کھڑے نماز پڑھ رہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح اور عجائب و غرائب اس سفر کے اندر ہے. بہت سے لوگ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 بات. چوتھی بات،
کیا ایک مسئلہ یہ آتا ہے اس سفر میں جو معراج کا سفر آپ کو کروایا گیا، کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا کہ نہیں؟ حل رآ محمد ربہ، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ حضرت بی بی اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ نہیں دیکھا، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ ہم قیامت ہی میں روایت باری تعالیٰ ہوگی، اللہ کو نہیں دیکھا، جو دیکھا وہ جبرائیل تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کیا کیا ہے؟ دیکھا ہے، دیدار کیا ہے۔ اب کیسا دیکھا ہے کیسا نہیں وہ ہماری سمجھ میں، ہم پہلے کہہ چکے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں۔ چنانچہ مروان نے ایک دفعہ پوچھا، تفسیر قرطبی میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حل رآ محمد ربہ، کیا معراج کے سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ قال نعم، جی بالکل دیکھا۔ اسی طرح طبرانی ایک روایت لے کر آئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رآ محمد ربہ مرتین، دو دفعہ اپنے رب کو دیکھا، مرتن ببصرہ، ایک دفعہ آنکھوں سے دیکھا معراج کے سفر میں، اور مرتن بھی قلبی، خواب وغیرہ میں دیکھا۔ اسی پر پھر علماء نے بھی اختلاف کو ذکر کیا، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، جو کہتے دیکھے وہ بھی اور جو کہتے نہیں دیکھا وہ بھی ٹھیک۔ اختلاف جب تک اس حد تک تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تب ہو جب آپ ایک موقف لے لیں اور دوسرے موقف کو گمراہ کریں۔ انبیاء کو چھوڑ کر، انبیاء کو جو کہتے ہیں عام مردے قبر میں سنتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ سے اختلاف چل رہا ہے نا۔ اختلاف تب ہوگا جب آپ کہ مردے نہیں سنتے اور جو کہتے سنتے وہ مشرک ہے، کافر ہے، بے ایمان، یا اختلاف ہوگا۔ آپ صحابہ پر فتوے لگا رہے ہیں، آپ جمہور امت پر فتوے لگا رہے ہیں، تو اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیں، اس میں تشدد مت لے کر آئیں۔ تو یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، جو کہتے ہیں رب کو دیکھا ٹھیک ہے، جو کہتا ہے تب بھی کیا ہے ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ تفصیلات اور بھی ہے، وقت کم ہے، وہ آپ تفسیروں میں وغیرہ میں اور تفسیر کی کتابوں میں تفصیلات دیکھ لینا۔ معراج کے سفر پر اعتراضات، پہلا اعتراض قدیم فلاسفہ کا، قدیم فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ معراج ممکن نہیں، کیونکہ اس صورت میں افلاک کا، آسمانوں کا خرق اور التیام، یعنی اس کا پھٹنا لازم آئے گا، پھاڑنا لازم آئے گا، اس میں سے ظاہر ایک جسم گزرے گا تو پھٹے گا نا، اور وہ چونکہ قدیم ہے لہذا اس میں پھٹن وغیرہ خرق التیام نہیں ہو سکتا، لہذا معراج ممکن نہیں ہے، کسی آدمی کا آسمانوں پر جانا، اس سے آگے جانا ممکن نہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاسفہ آپ نے خود لکھا ہے کہ زمین و آسمان، زمینوں کا اور افلاک کا مادہ ایک ہے، یہ ایک مادے سے بنے، یہ ایک، اور مادے کے حکام ایک چلتے ہیں۔ تو جب زمین و آسمان ایک، بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں، آپ کی عقل کے مطابق بات کر رہا ہوں، زمین و آسمان کا مادہ ایک ہے تو زمین میں خرق و التیام ہوتے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کھدائی شروع کرے تو کھدتی ہے کہ نہیں کھدتی، پھٹتی ہے کہ نہیں پھٹتی؟ تو جب دونوں کا مادہ ایک ہے تو زمین میں جب خرق و التیام ہو سکتا ہے تو آسمانوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر نقل مانگو تو قرآن میں تو جگہ جگہ اذا السماء انشقت، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اذا الشمس کورت، اس طرح کی دیگر اس طرح کی مختلف آیات ہیں۔ ہاں تو وہ اگر نقل دیکھو تو قرآن تو جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ جدید سائنس کا اعتراض، 2.5 لاکھ کا مسئلہ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ میرے بھائی معراج عادتاً ممکن ہی نہیں ہے، ایک آدمی اگر اس زمین کی فضا سے باہر نکلے گا تو ہوا کا اتنا دباؤ ہوگا کہ وہ دباؤ کے سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا،
لہذا اسے ایک خاص لباس چاہیے، آکسیجن نہیں ہے، سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، پھر ایک ایسی سواری چاہیے کہ جو 40,000 میل فی گھنٹہ سے سفر کرے، پھر کہیں جا کے صرف زمین کی فضا سے نکلے گا، آسمانوں تک تب بھی نہیں پہنچے گا۔ لہذا جس دور میں نہ کوئی جہاز ہے، نہ کوئی راکٹ ہے، نہ آکسیجن کا کوئی بندوبست ہے، تو کیسے ایک شخص سفر کر سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو ہے کہ ہم ان خرافات کے قائل نہیں، ہمارے لیے قرآن و حدیث حجت ہے۔ آپ نے الانتباہات المفیدہ میں پڑھا ہوگا کہ جب قرآن کے مقابلے میں عقل آ جائے تو وہاں نقل کیا ہوتا ہے؟ معتبر ہوتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضرت جی معراج کا سفر عادتاً اگرچہ محال ہے، لیکن آپ کی سائنس کی روح سے بھی عقلاً محال نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کہ آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے۔ آئنسٹائن ایک بہت بڑا، اس کا ایک نظریہ اضافت ہے، اس پر میں پھر کسی وقت گفتگو کروں گا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک جسم روشنی کی رفتار حاصل کر لے جو 1,87,000 میل فی سیکنڈ ہے، 1,87,000 میل، یہ رفتار اگر حاصل کر لے تو وہ اس فضا سے، اس کائنات سے باہر بھی نکل سکتا ہے اور اس کے لیے وقت بھی مختصر ہو سکتا ہے، اس کے لیے وقت بھی سمٹ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر مثلا ہم یہ تصور کر لیں کہ ایک جسم، ایک میٹر، وہ روشنی کا 90% رفتار حاصل کر لے، یعنی 1,67,000 کی رفتار میل فی سیکنڈ کو حاصل کر لے، اس رفتار سے وہ آسمانوں پر سفر شروع کر لے، تو دو کام ہوں گے۔ ایک تو زمین والوں کے مقابلے میں اس کی عمر کم ہوگی، یعنی زمین والوں کی زیادہ کم ہوگی، اس کی کم ہوگی۔ یعنی زمین پر اگر اس کا بھائی 10 سال کا ہو جائے گا تو یہ جب واپس آئے گا تو یہ 5 سال کا ہوگا، یعنی اس کی عمر میں 5 سال کا اضافہ ہوگا، بھائی کی عمر میں، جو زمین پر اس کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کے لیے وقت کی رفتار کم ہو جائے گی۔ جو کام یہ ڈبل ٹرپل اوقات میں یہ زمین والے طے کریں گے، وہ اس سے ڈبل ٹرپل درجے کم طے کرے گا، اس کے لیے رفتار کم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ اتنی رفتار سے اس کی دل کی حرکت، دل کی دھڑکن، سانس یہ کم ہو جائے گی، تو جب کم ہوگی جسم میں نشو و نما بھی کم ہوگا، اور رفتار زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت بھی سمٹ جائے گا۔ چنانچہ اگر آپ ایک جسم یہاں سے اس رفتار سے آسمانوں پر جائے اور پھر واپس آئے تو بھائی اور اس کی عمر میں، بھائی کی عمر میں تو 10 سال کا اضافہ ہوگا اور اس کی عمر میں صرف 5، اس کے لیے وقت سمٹ گیا، اس کے لیے وقت۔ لیکن ہوگا یہ کہ جیسے اس کے لیے وقت سمٹے گا اس کا جسم بھی مختصر ہوتا چلا جائے گا، جیسے وقت سمٹے گا اس طرح کا جسم بھی، حتیٰ کہ اتنا مختصر ہو جائے گا کہ اس سرے سے ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ اس لیے اولاً تو کسی جسم کو اتنی مقدار، اتنی رفتار حاصل ہو نہیں سکتی، اگر ہو بھی جائے تو جیسی وہ رفتار حاصل کرے گا خود بخود وہ جسم مٹ کے چھوٹا ہو کے ختم ہو جائے گا۔ لہذا عقلاً تو ممکن ہے کہ اس فضا سے نکلا جا سکے، لیکن عادتاً ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب ذرا آئے معراج کی طرف، کس کی طرف؟ نہیں سمجھے؟ نوری سال، روشنی کی رفتار، کوئی تیز رفتار ہو بجلی کی طرح، روشنی کی طرح تو نکل سکتا ہے۔ آپ سواری پر غور کریں، براق نام ہے اس کا، بجلی کی طرح، روشنی کی طرح۔ یہ اب سمجھ آتے، اس زمانے میں براق کی حکمت سمجھ نہیں آتی۔ اور سپیڈ چیک کریں کہ 1 قدم تحت نگاہ، یہاں سے آپ کھلی فضا میں دیکھیں تو خدا جانے کہاں تک آپ کو نظر آئے گا، بلکہ یہاں سے دیکھو تو خدا جانے کہاں تک آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی مبالغتاً ہے، یہ نہیں کہ اس کا قدم اتنا ہی تھا، لیکن اصل لفظ براق ہے، براق گویا اس کی وہ جو بھی جانور تھا، جو بھی چیز تھی، اس کی سپیڈ قریباً نوری سال کی طرح تھی، بجلی کی طرح تھی۔ اور سائنس کہتا ہے کہ اگر اتنا سپیڈ کوئی حاصل کر لے تو وقت اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ سمٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ کی سواری نے بھی اتنی سپیڈ حاصل کی اور وقت اس کے لیے کم ہو گیا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھے، سائنس کہتی ہے اس کا جسم سمٹ جائے گا، جسم
تبھی وہ اتنی رفتار حاصل نہیں کر سکتا، ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھے، رسول اللہ کی سواری نے اتنا رفتار حاصل کی، پھر بھی جیسے گئے ویسے ہی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تبھی اللہ نے پہلے سبحان کا. یہ سارے سوالات تمہارے ذہن میں تب آئیں گے جب تم اپنے جیسا میں سمجھو گے. اللہ کی ذات وہ ہے جو عجز سے پاک ہے، جو کامل قدرت والی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یار؟ تو اس لیے باقی نہیں خوراک وغیرہ، باقی نہیں بغیر کھانا پینا، یہ کسی اور موقع پر میں ذکر کروں گا. اب میں اصطلاح بھول گیا انگریزی کی. بعض جانور ایسے ان کے لیے خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ ایک خاص موسم میں کیچڑ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں. بعض مینڈک کے بعض مچھلیاں ہیں وہ کیچڑ وغیرہ میں چلی جاتی ہیں اور پھر اگلے بارش تک اسی کیچڑ میں رہتی ہیں، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اور پھر جب بارش ہوتی پھر اس کیچڑ سے نکل سکتی. یہ بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا، وہ اصطلاحات میں بھول گیا ہوں. انشاءاللہ کبھی موقع اصحاب کہف کا واقعہ جب میں بیان کرتا ہوں پھر یہاں یہ سائنس لے کر آتا ہوں، سائنسی روح سے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو جب دنیا میں ایسے جانور موجود ہیں جو بغیر کھائے پیے سال رہ سکتے کیچڑ میں جہاں سانس کا کوئی بندوبست، تو اللہ کے لیے کیا مشکل کہ بغیر کھائے پیے بغیر آکسیجن کے یہ سفر کروا لے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یار؟ تو اس لیے سائنسدان صاحب آپ کی سائنس کی روح سے بھی عادتاً اگرچہ محال ہے لیکن سفر عقلاً محال نہیں ہے. نہیں یار سمجھ؟ یہ بہت مختصر میں نے بات کی، اس میں بڑے عجائب و غرائب ہے. تو اس لیے جو بھی اشکالات، جو بھی اعتراضات آپ کے ذہن میں، اللہ نے پہلے سبحان اللہ کے مسئلہ صاف کر دیا. وہ اللہ پاک ہے، تم عاجز ہو، تمہاری قدرت ناقص ہے، تم اسباب کے، تم آلات کے محتاج ہو. اللہ کی ذات پاک ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اس کے فرشتے روز اوپر نیچے اترتے رہتے ہیں. تو ایک اپنے محبوب کو اوپر لے کر جانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، کنویں میں گرا دیا بھائیوں نے. جبرائیل علیہ السلام کی سپیڈ دیکھو، اللہ نے بھیجا فوراً. کنواں کتنا ہو گیا؟ 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ 40 فٹ، اور یہ آسمانوں کا سفر ہے. لیکن ایسی سپیڈ میں آئے کہ یوسف علیہ السلام تہہ میں پہنچنے سے پہلے جبرائیل کا پر پہنچا ہوا اور نیچے گرنا. تو اس کی مخلوقات تو ایسے تو رہے کہ اگر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ معجزہ، یہ جو معراج کا معجزہ ہے نا، یہ عجائب و غرائب میں سے. تبھی اس کو خاص طور پر بیان کیا عقیدے کی کتابوں میں. کیوں کہ اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. رسول اللہ کے باقی معجزات مشاہدات از قبیل مشاہدات ہے. قرآن آپ سب کے سامنے موجود ہے. انگلیوں سے پانی نکلتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، سورج کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بعض لوگوں نے دیکھا، پتھر بوجھ رہے دیکھا ہے لوگوں نے. لیکن معراج کا سفر ایسا تھا جو راتوں کا سفر تھا، غیب کا سفر تھا. کسی کی نظر اس کے انکار کے امکانات، اور سفر بھی عجیب و غریب تھا نا. یعنی جو سفر ہم بیت المقدس تک 40 دن میں طے کر سکتے، وہ ایک گھڑی میں پھر وہاں سے 7 آسمانوں تک کیسے طے کر کے آ گیا. لہٰذا چونکہ اس کے انکار کا احتمال بھی زیادہ تھا، لہٰذا اس کو کیا کیا، خاص طور پر بیان کیا. اور یہ معراج ہمارے لیے عبرت ہے کہ جب شریعت کی بات آ جائے، جب دین کی بات آ جائے، جب نقل کی بات آ جائے، تو عقلی گھوڑے. ابوبکر صدیق کے سامنے عقلی گھوڑا رکھا نا ابو جہل نے. یار ایک ایسے آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ میں راتوں رات بیت اللہ سے نکلا، مسجد اقصی پہنچا، وہاں سے 7 آسمانوں تک پہنچ گیا. کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اس نے کہا پھر تیرا یار محمد آج کل یہ باتیں کر رہا ہے. کہا سن کذاب دجال بے ایمان، وہ تو کہتے ہیں روزانہ جبرائیل میرے پاس آتے جاتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے کر آ گئے. تو اگر محمد مصطفیٰ خود اوپر چلا جائے تو کون سی بڑی بات ہوگی، ہم اس پر بھی ایمان لے کر آ سکتے. تبھی صدیق اکبر بھی نام پڑا. تو جب نقل آ جائے عقلی گھوڑے دوڑانے، بس میری عقل میں آوے یا نہ. اب یہ جو آج میں نے بات کی ہے، کبھی آپ کی عقل میں آ رہا تھا؟ آپ کی عقل ناقص ہے. یہ پھر کسی اور موقع پر وقت کم ہوتا ہے. عقل پر کبھی میں آپ کو عجائب و غرائب بیان کروں گا کہ عقل کیسے ناقص ہے. جو سائنس آج کل ہر جگہ عقل گسیڑی ہوئی ہے، یہ خود عقل سے فارغ ہے. پھر کبھی کسی کوئی موقع ملے گا تو بیان کروں گا. تو شریعت کے معاملات عقل سے ماورا ہے، لہذا عقل پر اس کو تولا بھی. تو جہاں نقل آ جائے گی وہاں ہم نے عقل کو کیا کر دینا ہے، چھوڑ دینا. اگر کوئی مولوی میرے جیسا عقل کے مطابق اس کو لے تو اس کا احسان ماننا، جیسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے طباعت المفیدہ میں لکھا ہے. نہیں تو ہماری ذمہ داری، مولوی کی ذمہ داری ہر مسئلے کی عقلی توجیہ بیان کرنا نہیں ہے. تو غلام ہے، غلام بن کے رہے.
ہے کہ نہیں؟ تو غلام ہے، تو مملوک ہے، مملوک بن کے رہے. ڈاکٹر کے پاس جاتا، آپ نے مجھے پونسٹان کیوں دیے، ڈسپرین کیوں دیے، آپریشن کیوں لکھے، وہ آگے پاگل بھاگ یہاں سے. تو جب ایک دنیا کے معاملات میں ہم اس کی بات پہ اعتماد کرتے، آگے چکلی گھوڑے نہیں دوڑاتے، تو اللہ کی شت کے بارے میں ہمیں یہ عقل دوڑاتے حیا اور شرم نہیں آتی. تو یہ کوئی اور موضوع ہے کہ عقل کیوں ناقص ہے، اور شریعت کے اندر شر کے معاملات کو عقل پر کیوں نہیں تولا جا سکتا. معتزلہ کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی. یہ کوئی اور موقع آئے گا تو میں بیان کروں گا. تو یہ معراج کے بارے میں مختصر مسئلہ آپ کو سمجھ آیا، مختصر باتیں سمجھ آئی. تو فرمایا وقد اسرا بالنبی، یہاں رات کے سفر کا ذکر ہو گیا. وعرج بشخصہ فی الیقظہ، اس پہ رد ہو گیا کہ صرف روح تھی، جسم شخصی سے جسم ہو گیا. یقظہ سے رد ہو گیا کہ صرف خواب بلتے کے جاگنے کی حالت میں تھا. ثم الی حیث شاء اللہ، پھر یہ کہ صرف پہلے آسمان تک نہیں تھا بلکہ ساتوں آسمان اور ساتوں سے بھی اوپر جان اللہ نے چاہا آپ کو لے کر گیا. تو ان تمام باتوں کو ان عبارتوں میں اللہ نے امام طحاوی نے ان تمام عقیدوں کو ان عبارتوں میں کیا کر دیا، واضح کر دیا. ٹھیک ہے، کوئی اشکال، کوئی اعتراض، کوئی سوال مختصر پر اثر؟